بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی 9th کلاس یکساں قومی نصاب 2022 کے مطابق باب ہفتم یونٹ نمبر 7 اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، خود اعتمادی و خود انحصاری حاصلات تعلم۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ خود اعتمادی و خود انحصاری کا معنی و مفہوم سمجھ سکیں، خود اعتمادی و خود انحصاری کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ سکیں، اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خود اعتمادی اور خود انحصاری کی مثالیں سمجھ سکیں، خود اعتمادی و خود انحصاری کی مختلف صورتوں اور ان کے اسباب سے واقف ہو سکیں، خود اعتمادی و خود انحصاری کے انفرادی اور اجتماعی اثرات کا جائزہ لے سکیں، خود اعتمادی و خود انحصاری اختیار کرنے والے بن سکیں، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر خود اعتمادی و خود انحصاری کا جذبہ پیدا کر سکیں۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا لفظی معنی اپنے آپ پر اعتماد اور انحصار کرنا ہے، سیلف ڈیپینڈنٹ۔ اصطلاحی طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، ان کا ادراک کرنا اور اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرنا خود انحصاری کہلاتا ہے۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری بہترین وصف کا نام ہے۔ جو بھی شخص بڑے کام انجام دینا چاہتا ہے اس میں اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ خود اعتمادی انسان کا وہ وصف ہے اور طرز عمل ہے جو انسان کے لیے عظیم مقاصد کا حصول ممکن بنا دیتا ہے۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری انسان کے اندیشوں، خوف اور شک کو دور کر کے انسان میں اعتماد اور امید پیدا کرتی ہے اور انسان کی جد و جہد، کوشش اور کامیابی کے امکانات کو روشن کر دیتی ہے، جس سے کامیابی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ اسلام انسان کو جن اخلاق اور اوصاف کے اپنانے کی تلقین کرتا ہے ان میں عزم و ہمت، حوصلہ اور خود اعتمادی اور خود انحصاری سر فہرست ہیں۔ اسلام انسان کو کم ہمتی اور مشکلات سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور انسان کو عزم و ہمت سے کام لینے اور اللہ پر توکل کرنے کا درس دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سورۃ آل عمران 159۔ ترجمہ: جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ سے امید رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی قرآن مجید میں جو صفات ذکر کی ہیں ان میں ایک تو توکل علی اللہ بھی ہے۔ اہل ایمان پر جب مشکلات آتی ہیں تو وہ کم ہمت نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے خوف کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ہمت اور حوصلے سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اعتمادی اور خود انحصاری کا درس دیا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ خاتم النبیین کو بے شمار مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و ہمت اور خود اعتمادی کو ختم نہ کر سکی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد سے دور نہ کر سکی۔ آپ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد، خندق ہو یا حنین، تمام غزوات میں نبی کریم خاتم النبیین نے خود اعتمادی اور خود انحصاری سے کام لیتے ہوئے عزم و ہمت اور استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی انڈیویجول اور اجتماعی زندگی ہمیں خود اعتمادی اور خود انحصاری سے بھرپور نظر آتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی زندگی کا ہر لمحہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا مرکہ نظر آتی ہے۔ عمومی تناظر میں جب عام انسانوں میں خود اعتمادی کے عنصر کا جائزہ لیا جائے تو یہ مقدس جذبہ بعض شخصیات میں تکبر جیسے منفی جذبات میں ملوث نظر آتا ہے، لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعتمادی میں عجز و انکسار کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر عالم یہ تھا کہ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے اور آپ کا سر انور جھکا ہوا تھا اور سر پر سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، مگر رعب و دبدبہ قائم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جانب حضرت ابو بکر اور دوسری جانب اسید بن حضیر اور آپ خاتم النبیین کے چاروں طرف جوش میں بھرا لشکر تھا۔ لشکر کی شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود آپ خاتم النبیین کی تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ خاتم النبیین سورۃ الفتح اور سورۃ النصر کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے کوہان سے لگ جاتا تھا۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری اگر تکبر و غرور جیسے منفی جذبات سے خالی اور مثبت فکر سے بھرپور ہو تو انسان ہر قدم پر کامیاب ہوتا ہے۔ لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایسا شخص لوگوں کے لیے نمونے کی حیثیت کا حامل فرد بن جاتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو درس دیا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی دوسروں کی طرف دیکھنے اور ان سے امید رکھنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیک مانگنے والے شخص کو بلا کر اسے محنت اور زور بازو پر بھروسہ کرنے کا سبق دیا۔ اس کا سامان فروخت کروا کر اسے محنت اور زور بازو سے کما کر کھانے کی ترغیب دی۔ ہمیں زندگی میں بعض اوقات مشکلات اور مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کاروبار میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع پر خود انحصاری سے کام لیں اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے مشکلات سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے محنت اور جد و جہد کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہم کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ مشقی سوالات درست جواب کا انتخاب کریں۔ فائزہ عظمتہ میں جس عمدہ صفت کا ذکر کیا گیا ہے، درست آپشن ہے خود اعتمادی اور خود انحصاری۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے خود اعتمادی اور خود انحصاری کے ساتھ تلقین کی، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی، توکل کی۔ انسان کو خود اعتمادی اور خود انحصاری کی وجہ سے پیدا ہونے والا تکبر
خود انحصاری کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچاتا ہے۔ توکل، انسان کو جب یہ توکل ہوتا ہے کہ مجھے جو بھی چیز حاصل ہے وہ میرے اللہ کی وجہ سے حاصل ہے، اللہ چاہے تو یہ نعمتیں مجھے برقرار رہیں گی، اور اللہ اگر مجھ سے یہ لینا چاہے تو لے لے گا، تو پھر اس کے اندر تکبر نہیں آتا، بلکہ یہ سوچ پنپتی ہے کہ یہ جو مجھے دیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہے۔ یعنی کسی بھی آپ کے مسلمان بھائی کے پاس اگر کوئی آپ نعمت دیکھیں تو کہیں کہ یا اللہ تو نے میرے اس بھائی کو عطا کیا، تو اپنے ہاں سے مجھے بھی اعتماد عطا کر۔ تو کسی کے پاس کسی نعمت کا زیادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نہ کہ اس بندے کا کوئی کمال ہے۔ اس بندے کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ جو مجھے نعمت دی گئی ہے مجھے اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر فضل ہے ایک خاص۔ انسان اپنے معاملات ایسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے خود اعتمادی کے سبب۔ کسی بھی قوم کی اجتماعی عزت و آبرو کا سبب بنتی ہے خود اعتمادی۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، خود اعتمادی و خود انحصاری کا مفہوم تحریر کریں۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا لفظی معنی اپنے آپ پر اعتماد اور انحصار کرنا ہے۔ اصطلاحی طور پر اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، ان کا ادراک کرنا اور اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرنا خود انحصاری کہلاتا ہے۔ نمبر 2، خود اعتمادی و خود انحصاری کے 2 معاشرتی فوائد تحریر کریں۔ خود اعتمادی انسان کا وہ وصف اور طرز عمل ہے جو انسان کے لیے عظیم مقاصد کا حصول ممکن بنا دیتا ہے۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری انسان کے اندیشوں، خوف اور شک کو دور کر کے انسان میں اعتماد اور امید پیدا کرتی ہے، اور انسان کی جد و جہد، کوشش اور کامیابی کے امکانات کو روشن کر دیتی ہیں، جس سے کامیابی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، خود انحصاری کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ خود انحصاری کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے، جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجئے۔ کویشچن نمبر 4، خود اعتمادی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی قرآن مجید میں جو صفات ذکر کی ہیں ان میں ایک توکل علی اللہ بھی ہے۔ اہل ایمان پر جب مشکلات آتی ہیں تو وہ کم ہمت نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے خوف کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ہمت اور حوصلے سے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں یہ آیت کا ترجمہ بھی لکھ دیں تو اچھی بات ہے۔ جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں تو اللہ پر توکل کیجیے۔ تفصیلی جواب دیں۔ نمبر 1، خود اعتمادی اور خود انحصاری سے متعلق نبی اکرم کی سیرت طیبہ سے ایک مثال تحریر کریں۔ یہاں سے لے کے آپ کی حیات طیبہ خود اعتمادی اور خود انحصاری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ کو بے شمار مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آپ کے عزم و ہمت اور خود اعتمادی کو ختم نہ کر سکی، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک۔ کویشچن نمبر 2، خود اعتمادی اور خود انحصاری کس طرح انسان کو ترقی یافتہ بناتی ہے؟ اس سوال کا جواب یہاں سے لکھیں۔ خود اعتمادی اور خود انحصاری اگر تکبر و غرور جیسے منفی جذبات سے خالی اور مثبت فکر سے بھرپور ہو تو انسان ہر قدم پر کامیاب ہوتا ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آخر تک کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔